ایک دفعہ گاؤں کے سردار کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ گاؤں کے حکیموں نے اس کا علاج کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اب وہ سردار کا بیٹا تھا، اس لیے آس پاس کے گاؤں کی طرف بندے بھیجے گئے اور وہاں کے حکیموں کو بلایا گیا۔ انہوں نے بھی اپنے علم کے مطابق اس بچے کا علاج کیا، لیکن کوئی دوا کام نہ آئی۔ بچے کی بیماری بجائے ٹھیک ہونے کے روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا اور سب لوگ پریشان تھے۔ ایک دفعہ ایک درویش کا اس گاؤں سے گزر ہوا۔ اس نے بچے کی بیماری کا سنا تو حال احوال پتہ کرنے جا پہنچا۔ سردار نے بڑی عزت و احترام سے درویش کا استقبال کیا اور کہا، میرا بچہ بہت بیمار ہے، کسی دوائی سے اسے افاقہ نہیں ہو رہا، کیا آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں، آپ مجھے بچے سے ملوائیں، اللہ ضرور شفا دے گا۔ اس کے بعد سردار اپنے بچے کے پاس درویش کو لے گیا۔ جو حکیم بچے کا علاج کر چکے تھے وہ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ درویش کیا کرتا ہے۔ درویش بچے کے پاس آیا، اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، اس کے لیے دعا کی اور اس کے سینے پہ پھونک ماری۔ پھر بڑی محبت سے بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سردار سے کہا، اللہ کے حکم سے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر ایک حکیم بڑے طنزیہ انداز میں بولا، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم اس بچے کا مہینوں سے علاج کر رہے ہیں اور آپ نے کیا ہی کیا ہے؟ آپ نے صرف چند الفاظ اس سے بولے ہیں، چند الفاظ پڑھ کر اس پر پھونکا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی دوا ہے تو وہ اسے دیں، یا آپ کے خیال میں لفظوں کے اندر ہی اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ اس کی بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ درویش نے مسکرا کر اس حکیم کی طرف دیکھا اور کہا، شکل سے آپ کافی سمجھدار لگتے ہیں، لیکن آپ کو تو کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں، آپ تو انتہائی بیوقوف اور جاہل انسان ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ حکیم آگ بگولا ہو گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا، کیونکہ درویش نے پورے گاؤں کے سامنے اس کی بے عزتی کی تھی۔ اگر کچھ لوگ اسے پکڑ نہ لیتے تو وہ درویش پر حملہ ہی کر دیتا۔ درویش نے اسے دیکھا اور پھر مسکرایا اور نرم لہجے میں بولا، آپ نے دیکھا کہ صرف چند الفاظ نے آپ کی حالت کیسے بدل دی؟ آپ کا موڈ ایک دم بدل گیا، آپ کا انرجی لیول چینج ہو گیا۔ دو آدمیوں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، آپ غصے سے تل ملا رہے ہیں۔ تو اگر چند الفاظ آپ کو بدل سکتے ہیں تو کیا چند اور الفاظ کسی دوسرے کو نہیں بدل سکتے؟ اگر چند الفاظ آپ کو غصے سے لال پیلا کر سکتے ہیں تو کیا چند اور الفاظ کسی کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے، کسی کو سکون نہیں دے سکتے، کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ آپ نے وہ ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی جو بڑی فیمس ہے، جس میں ایک اندھا آدمی روڈ پر بیٹھا ہوتا تھا اور بھیک مانگ رہا ہوتا تھا، اور اکا دکا لوگ ہی اسے بھیک دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک لڑکی آتی ہے اور اس کے بورڈ پر جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں اسے بدل دیتی ہے اور اس کو دڑا در بھیک ملنے لگتی ہے۔ تو الفاظ جو ہوتے ہیں نا، ان کو معمولی نہ سمجھیں، لفظوں کے اندر بڑی طاقت موجود ہوتی ہے۔ اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ الفاظ آپ کو جوڑ بھی سکتے ہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں۔ الفاظ آپ کو سوچ دیتے ہیں، عمل دیتے ہیں، خواب دیتے ہیں۔ الفاظ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی لا سکتے ہیں اور آپ کے ہونٹوں پر ہنسی بھی لا سکتے ہیں۔ الفاظ کسی کو جینے کی امید بھی دے سکتے ہیں اور کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ تم نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہوگا، تم اس دھرتی پر بوجھ ہو، تم سے کوئی اچھی امید نہیں ہے، تم بیکار ہو، نکارا ناکام انسان ہو۔ آپ اگر یہ الفاظ کسی سے بولتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کسی پر اثر نہیں کریں گے؟ کیا الفاظ واقعی کوئی اثر نہیں رکھتے؟ آپ کو فلم 3 ایڈیٹس میں عامر خان کے وہ الفاظ تو یاد ہوں گے کہ ایسی کوئی مشین نہیں جو دماغ کے بوجھ کو جان سکے، یہ سوسائڈ نہیں، یہ مرڈر ہے۔ الفاظ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کو اس بحر فروغ کی کہانی بھی یاد ہوگی جو پہاڑ کی چوٹی پر صرف اس وجہ سے پہنچ گیا
کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ باقی فروغ اسے موٹیویٹ کر رہے ہیں، اس کو ہمت دے رہی ہیں، جذبہ دے رہے ہیں۔ اس لیے اپنے الفاظ پر دھیان دیں، ان کی طاقت کو پہچانیں اور سوچ سمجھ کر ان کا انتخاب کریں۔ وہ الفاظ جو آپ خود سے بولتے ہیں اور وہ جو آپ اوروں سے بولتے ہیں۔